پاکستان جو میچ جیتا ہے اتنی مشکل سے جیتا ہے کہ پاکستان کم از کم 14 سے 15 اوور تک کی ٹارگٹ چیز کر لے تو رن ریٹ بہتر ہو جائے گی یو ایس اے سے ہار چکے تھے. دوسرے دن ٹریننگ سیشن جب پلان تھا تو انہوں نے کینسل کر دیا وہ پلان. جب ہم تنقید کرتے ہیں تب ان کو بہت برا لگتا ہے اور کہتے ہیں ان کھلاڑیوں کے بارے میں یہ نہ کہا جائے. مما محسن انکل کا فون ہے. محسن انکل کا فون؟ میں نے کوئی بات نہیں کرنی. اسے کہو کہ مجھے ڈکیتوں کی چاہت کلو پری کے بارے میں کوئی بات نہیں کری. میں اس وقت بہت بزی ہوں. خوشبو لگا کے فکر ہی نہ کریں. آپ نے یہ کام اب عظمیٰ علی خان کو سونپ دیا ہے, بس بے فکر ہو جائے. پروفیسر حفیظ نے اعظم خان کے بارے میں کیا انکشاف کیا ہے؟ جی عظمیٰ عالیہ, پروفیسر حفیظ نے اعظم خان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں ہے. بچوں کے پاس تو بڑے نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں. ہمیں کوئی موٹیویشنل گانا گانا چاہیے ٹیم کے لیے. گڈ آئیڈیا, گڈ آئیڈیا. کل نہیں کسی نے ویکھی میچ جتو اج دا, وہی قربان میچ ملے کدی کدی. یا اللہ پاکستانی ٹیم کو بڑی سرجری سے بچا لے. آمین. بڑا اللہ پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ سب کو مضبوط کر دے. آمین. تم جیتو یا ہارو سنو, تمہیں بس جیتنا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ علی خان اور پروگرام ہے ہمارا باتیں گھر گھر کی. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے عظیم مبصر محمد عظیم اور ہماری ننھی پری صحابیہ سہیل. اور ہم سب نے آج میچنگ کی ہوئی ہے کالے رنگ کی. حالانکہ پاکستان کینیڈا سے میچ جیت چکا ہے, اس کے باوجود ہم اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو میچ جیتا ہے اتنی مشکل سے جیتا ہے. یعنی کہ ایک تاریخی شکست دی ہے انہوں نے کینیڈا کو. اب یہ حال ہو گیا, پاکستانی ٹیم یو ایس اے کرنے کیا گئی ہے, T20 کھیلنے گئی ہے یا دعوتیں اڑانے گئی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ممی میں بتاؤں کہ یہ کیوں ہوا؟ جی بیٹا, آج کل پاکستانی بچوں کو بہت کچھ پتہ ہے, بہت علم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ علم ہو, بتائیے. پاکستان یو ایس اے سے ہاری اور کینیڈا سے مشکل سے جیتی, اس لیے تاکہ دونوں ٹیمیں ہماری گراؤنڈ میں کھیلیں. اوہ یہ ریزن ہے. ارے بھائی کوئی حل نکال لیتے, پی سی بی کے چیئرمین کوئی حل نکال لیتے اس کا. اگر پی سی بی کے چیئرمین اس کا حل نہیں نکالتے تو ہمارے وزیر داخلہ بڑے کیپیبل ہیں, وہ ضرور اس کا حل نکال لیتے. لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے عظیم مبصر سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. عظیم مبصر یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا ہے, کس طرح کی یہ فتح ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے فتح ہوئی ہے, ہمیں بڑی ضرورت بھی تھی, لیکن کینیڈا جیسی ٹیم کے ساتھ, خیر وہ تو بات لوگ کرتے ہیں کہ یو ایس اے جیسی ٹیم کے ساتھ اگر ہار سکتے ہیں تو کینیڈا جیسی ٹیم کے ساتھ اتنی مشکل سے جیتنا کوئی ایسے بحرانی کی بات نہیں ہے. پھر بھی کوئی رن ریٹ کا بھی تو ایشو تھا. جی رن ریٹ کا ایشو تھا جب میچ سے پہلے, کہ پاکستان کو جب ٹارگٹ ملا تو وہاں کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے جو بھی کہ پاکستان کم از کم 14 سے 15 اوور تک کی ٹارگٹ چیز کر لے تو رن ریٹ بہتر ہو جائے گی یو ایس اے سے. لیکن خیر وہ مرحلہ تو ختم ہو گیا, کیونکہ انڈیا جو جیتا ہے یو ایس اے سے تو اس میں انہوں نے ان کا یو ایس اے کا رن ریٹ تھوڑا کم ہو گیا, بہتر ہو گیا, پاکستان ان سے بہتر ہو گیا. یعنی کہ ہماری جیت کا دار و مدار بھی دوسروں کی ہار پر ہوتا ہے. یہ حال ہو گیا. 30-32 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ فلانی ٹیم ہار جائے, فلانی ٹیم کے رن ریٹ جو ہے وہ لو ہو جائیں تو ہماری ٹیم کے بہتر ہو جائیں گے. یعنی کہ دیکھیے کہ کینیڈا کی ٹیم کو جو ہم نے شکست دی اور ہم نے لیکن رن ریٹ پر کوئی توجہ نہیں دی. عظیم مبصر یہ بتائیے کہ کیوں اس طرح کے کھلاڑی کوتاہی کر رہے ہیں؟ ایک بڑا ٹورنامنٹ آپ کھیلنے جا رہے ہیں, لوگوں کی نظریں, پوری دنیا کی نظریں ہیں اس پہ, اور آپ کی اچھی کارکردگی پر آپ کو ضرور مزید ٹورنامنٹس بھی ملیں گے. پھر بھی کھلاڑی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک حج پہ جاتے ہیں لوگ تو احرام وغیرہ باندھ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, تو یو ایس سے لگتا ہے T20 کھیلنے نہیں گئے بلکہ دعوتیں اڑانے گئے. پہلے سے پتہ ہے فلانی جگہ پر کھلاڑیوں کی دعوت ہے, لوگوں نے بریانی اور کھانے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے,
مطلب بریانی وغیرہ کھا کر تو پھر اعظم خان نے یہی اسکور کرنا ہے اور یہی پرفارمنس دینی ہے. مگر جو وہ ٹریننگ سیشن پلانڈ ہوتے ہیں اس میں ٹیم غائب ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈیا سے میچ تھا اس سے پہلے ان کا ایک دن پہلے ٹریننگ سیشن پلان تھا, اس سے ایک رات پہلے یہ لوگ پہنچے تھے نیو یارک اور یو ایس اے سے ہار چکے تھے. دوسرے دن ٹریننگ سیشن جب پلان تھا تو انہوں نے کینسل کر دیا وہ پلان, اور اس کے ٹریننگ سیشن کینسل کر دیا, اور وہاں پر انڈیا کی ٹیم ٹریننگ کر رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, وہاں وراٹ کوہلی اتنی حسین, انوشکا شرما جو کہ بالی ووڈ کی کوئین ہے, وہاں کی ایک مقبول اداکارہ ہے, وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہ وہاں اس کے ساتھ ٹور کوئی نہیں منا رہا, بلکہ وہ بھی ٹریننگ کرتا ہے, وہ بھی اپنی فٹنس پہ توجہ دے رہا ہے. تو یہ ہمارے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں؟ اب میں نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یو ایس اے سے ہارنے کے بعد وہ ٹریننگ سیشن میں اس لیے نہیں آئے کہ کیونکہ انڈیا کے میچ سے پہلے تو لازمی انہوں نے ٹریننگ کرنی تھی اور ایک شکست کے بعد, لیکن شاید وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ صحافیوں کو کیا جوابات دیں گے. یہ صحافیوں کو جوابات دینے کی کا خوف, ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ مین آف دی میچ لوگ لینا پسند نہیں کرتے تھے, کہ مین آف دی میچ اگر لینے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر جو کمنٹیٹرز ہیں وہ ان سے سوالات کریں گے انگلش میں, اور وہ انگلش میں جوابات نہیں دے سکتے, تو لوگوں کا, کھلاڑیوں کا morale بہت لو تھا اور وہ اچھی پرفارمنس نہیں دیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں مین آف دا میچ نہ مل جائے. یہ کوئی جوابات نہیں, ایکسکیوزز ہیں. میرا خیال ہے کہ کھلاڑیوں کی کوئی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے, مینٹل ٹریننگ. ان کو کوئی اچھے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ فراہم کرنے چاہیے. کوچز تو آپ فراہم کرتے ہیں, اور کوچز سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے بڑے زبردست لیجنڈ کھلاڑی جاوید میانداد جب وہ کوچ تھے تو یہ جو کھلاڑی ہے تب بھی یہ ایک بڑی کمپلین کرتے تھے, کیونکہ جاوید میانداد بڑا زبردست ان کا ٹریننگ سیشن کرواتے تھے اور کھلاڑیوں کو چھٹی نہیں دیتے تھے. تو ان سب کھلاڑیوں نے ان کی شکایت کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو کوچنگ سے ہٹا دیا گیا. تو یہ کھلاڑیوں کے رویے, یہ جو لاڈلا پن ہے کھلاڑیوں کا, آپ کا نہیں خیال ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ایسی اسٹرکٹ ہونی چاہیے کہ یہ کھلاڑی اپنی فٹنس کی طرف توجہ دیں, یہ کوچز کی بات مانیں, نہ کہ یہ اپنی منمانی کوچز کے سامنے کریں؟ نہیں, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کھلاڑیوں کو بالکل ویل ٹرین ہونا چاہیے اور اپنی فٹنس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہمارے کھلاڑی 2-4 میچ جیتنے کے بعد اتنے اچھے سپر اسٹار بن جاتے ہیں اور ہماری عوام ان کو گودوں میں اٹھا لیتی ہے, تو وہ پھر اپنی منمانیاں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم کھیل لیں گے, جیت بھی جائیں گے. عوام گودوں میں اٹھا لیتی ہے, تو پھر جب عوام تنقید کرتی ہے تب یہ ان سے تنقید بھی برداشت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ جب ہم تنقید کرتے ہیں تب ان کو بہت برا لگتا ہے اور کہتے ہیں نہیں کھلاڑیوں کے بارے میں یہ نہ کہا جائے. جب یہ لوگ آئرلینڈ میں جو انہوں نے پرفارمنس دی اس کے بعد سے نہیں ان کی سرجری ہو جانی چاہیے تھی؟ جی, میں نے پچھلے ڈسکشن میں آپ سے یہ کہا تھا کہ محسن نقوی کو سرجری اب یاد آئی ہے, اس وقت کیوں نہیں آئی تھی کہ آئرلینڈ سے ایک میچ ہارے پھر 2 جیت گئے, لیکن انگلینڈ سے بھی وہ بارش نے ایک آدھ میچ ان کا بچایا, ورنہ شاید بہت ہی بری شکست ان سے 2-4 ہوتے وہ. اچھا عظیم مبصر, آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان انگلینڈ سے تو ہاری ہے, لیکن ابھی انگلینڈ بھی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میرا یہی خیال ہے کہ پاکستان کو بہت ہی خراب پریکٹس ملی, مطلب اچھی ٹیموں سے پریکٹس نہیں ملی کہ انگلینڈ خود ٹورنامنٹ سے باہر نظر آ رہی ہے. یہ بھی حیران کن بات ہے کہ جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ بھی باہر ہیں, جو پریکٹس نہیں کر رہے وہ تو باہر ہی باہر ہیں. اور ہم تو دعا بھی کر رہے ہیں اور ہم بد دعا بھی کر رہے ہیں, اور ہم بد دعائیں بھی ہم کمال کی دے رہے ہیں اس وقت, کیونکہ صرف دعائیں نہیں, دعائیں بھی اور بد دعائیں بھی, یہ سب کام مل جل کر ہی اب ہوں گے. اور ہم اب دعا کر رہے ہیں کہ آئرلینڈ یو ایس اے کو ہرا دے. جی ایسا ہی ہے. تو آئرلینڈ سے ہمیں اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تو آئرلینڈ کے ساتھ خود کھیلیں گے. ہاں, پہلے ہماری دعا یہی ہوگی کہ آئرلینڈ یو ایس اے کو ہراتے تاکہ پوائنٹ ٹیبل میں ہمیں آخری جیت جب ہم آئرلینڈ کو ہرائیں تو ہم پوائنٹ ٹیبل میں یو ایس اے کے برابر ہوں اور رن ریٹ ہماری بہتر ہو گئی ہے. تو یعنی کہ اگر آئرلینڈ کی ٹیم یو ایس اے کو ہرا دے تو ہمارے پاس اب رن ریٹ کی بھی کوئی وہ نہیں رہے گی ٹینشن. ارے پاکستانیوں, پاکستانی شاہینوں, پرواز اوپر کرو, اب تو رن ریٹ کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اب تو میچ جیتنا پڑے گا. اللہ کے واسطے میچ جیت جاؤ, میچ جیت جاؤ, 3 دفعہ میچ جیت جاؤ. جی ہیلو, کون؟ اچھا مما محسن انکل کا فون ہے. محسن انکل کا فون؟
میں نے کوئی بات نہیں کرنی, اسے کہو کہ مجھے ڈکیتوں کی چاہت کلو پری کے بارے میں کوئی بات نہیں کری, میں اس وقت بہت بزی ہوں. نہیں مما, محسن نقوی کا فون ہے. ان کا فون شو کے دوران؟ یہ کیسے؟ ہیلو جی نواب صاحب, میرا مطلب ہے محسن نقوی صاحب. جی میں عظمیٰ علی خان بات کر رہی ہوں, باتیں گھر گھر کی سے. جی کیا کہا؟ صحابیہ سے پوچھ لوں؟ اچھا ایک سیکنڈ. صحابیہ, وہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ٹیم کی چھوٹی سرجری کر لیں گی؟ نہیں مما, میں آرٹس کونسل کے سمر کیمپ میں بزی ہوں. اوہو سر, وہ صحابیہ سہیل تو بہت بزی ہیں. کیا کہا؟ وکٹ کیپنگ کے لیے عظیم مبصر؟ ایک منٹ, عظیم مبصر آپ وکٹ کیپنگ کر لیں گے؟ نہیں عظمیٰ عالیہ, میں آپ کو تو پتہ ہے کہ میری بیگم نے مجھے ہاؤس کیپنگ کی جاب میں لگا رکھا ہے. نواب صاحب, میرا مطلب ہے محسن نقوی صاحب, مبصر عظیم کے اپنے کچھ گھریلو ایشوز ہیں. ارے آپ فکر نہ کریں, چھوٹی ہو یا بڑی ہو میں ہر قسم کی سرجری کر لوں گی خوشبو لگا کے. فکر ہی نہ کریں, آپ نے یہ کام اب عظمیٰ علی خان کو سونپ دیا ہے, بس بے فکر ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اپنی تو ڈیمانڈ ہی بہت ہے, مگر مجھے آپ دونوں سے شکایت ہے. آپ دونوں کو تو کرکٹ کی الف بے بھی نہیں آتی, اور تبصرے ایسے کرتے ہیں جیسے یحییٰ حسینی کرتا ہے. خیر چلے, جب سارا ملک ہی مبصر بنا ہو تو آپ بھی لگے رہے ہیں. عظیم مبصر, آپ کو پتا ہے کہ پروفیسر حفیظ نے اعظم خان کے بارے میں کیا انکشاف کیا ہے؟ جی عظمیٰ عالیہ, پروفیسر حفیظ نے اعظم خان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں ہے. ممی, حفیظ انکل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوسرے پلیئرز 10 منٹ کے اندر 2 کلومیٹر دوڑتے ہیں تو ہمارے اعظم خان اس کو 30 منٹ میں طے کر دیں گے. صحابیہ سہیل, بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے. ممی, میں یہ نہیں کہہ رہی, پروفیسر حفیظ نے کہا ہے. اوہ اچھا عظیم مبصر, آپ مجھے چاند کی تاریخوں کے حساب سے بتائیے کہ پاکستان کی جیت کے کتنے امکانات ہیں؟ عظمیٰ عالیہ, ستاروں کی چال اور چاند کا حال دیکھ کر یہ مبصر اسی نتیجے پہنچا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنے کہ چاہت فتح علی خان کے سریلا ہو جانے کے ہیں. ہیں تو پھر میں انکار سمجھا؟ جی بالکل. اب عظیم مبصر یہ آئے ہائے ہائے آئے ہائے اوئے ہوئے آئے ہائے اوئے ہوئے ہائے ہائے آئے ہائے. عظیم مبصر یہ بتائیے, کھلاڑی تو کچھ کر نہیں رہے, یہ بتائیے کہ قوم اب کیا کرے؟ مما, میں بتاؤں؟ جی صحابیہ سہیل, آپ بتا دیجئے. بچوں کے پاس تو بڑے نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں. ہمیں کوئی موٹیویشنل گانا گانا چاہیے ٹیم کے لیے. گڈ آئیڈیا. تو پھر شروع کریں گانا, کیا خیال ہے؟ جی. اوکے, گانا شروع کرتے ہیں. میچ ملے کدی کدی, گرین شرٹ کھیڈن بدو بدی, کل نہیں کسی نے ویکھی, میچ جتو اج دا, وہی قربان, میچ ملے کدی کدی. عظمیٰ عالیہ, اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پاس بھی ایک تجویز ہے. بالکل عظیم مبصر, جہاں بچوں کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کے پاس تو تجربہ ہے. پاکستانی ٹیم قوم کی دعاؤں سے ہمیشہ جیتی ہے, اور آپ کی پچھلی آدھی دعائیں قبول بھی ہو گئی تھیں, تو مزید دعائیں کر لی جائیں پاکستان کے لیے, تاکہ پوری نہیں تو آدھی ہی ہو جائیں, اور کیا پتہ پوری بھی ہو جائیں. چلیں پھر دعا کرتے ہیں, اور آپ دونوں آمین کہیے گا, ٹھیک ہے؟ جی بالکل. یا اللہ پاکستانی ٹیم کے سارے خوف دور کر دے. آمین. یا اللہ پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ
सबको मजबूत कर दे। आमीन। या अल्लाह पाकिस्तानी टीम की काम पे न टांगे। आमीन। या अल्लाह पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में जाए तो बस प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स पर नजर रखें, इधर उधर ग्राउंड में आई खवातीन का बिल्कुल ख्याल न करें, उन पर बिल्कुल ध्यान न दें। या अल्लाह, या अल्लाह पाकिस्तानी टीम अपने खेल पे फोकस रखे। या अल्लाह पाकिस्तानी टीम से हम वादा करते हैं जब वो वापस लौटेंगे तो हम उन्हें खूब दावतें देंगे। अगर वो जीत कर लौटे तो हम उन्हें ऐसे ऐसे खाने देंगे कि वो बस मजे उड़ाएंगे। लेकिन अगर वो हार कर आए, अल्लाह तो गवाह रहना, अगर वो हार कर आए तो हमने उन्हें खिलाने हैं अंडे, गंदे टमाटरों का रेट ना हाई हो जाए। अल्लाह टमाटरों का रेट ना हाई हो जाए, रेडी वाले को ये बिल्कुल ना बताना कि हमने ये काम करना है। या अल्लाह, या अल्लाह ये शाहीन ऊंची परवाज करे। या अल्लाह, आमीन। या अल्लाह कौम को सबर अता कर जैसा कि हमेशा अता करता है। या अल्लाह, या अल्लाह पाकिस्तानी टीम को बड़ी सर्जरी से बचा ले। आमीन। बड़ी सर्जरी से बचा ले, बड़ी सर्जरी से बचा ले। या अल्लाह मगर ये याद रखे कि पाकिस्तानी टीम याद रखे आज दा मैच जितना है, आज दा मैच जितना है, तुम जीतो या हारो सुनो, तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें बस जीतना है। आमीन। आमीन। तुम बैटिंग करो या बॉलिंग करो, तुम्हें बस जीतना है। आमीन। तुम्हें बस जीतना है और कोई चांस नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, बस जितना है। पाकिस्तानी शाहीनो और ग्रीन शर्ट वाले हो और ਤੁਸੀਂ याद रखना ए ग्रीन शर्ट लाल ना हो जावे। पाकिस्तानी ऐसे टमाटरां ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ आओगे इंशाल्लाह। आमीन। 3 दफा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये थी बातें घर घर की और ये बातें थी T20 से मुतालिक, लेकिन हम घर घर की बातें जारी रखेंगे और बातें घर घर की में आप भी शामिल हो सकते हैं और हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी T20 में हमारे लिए बड़े कीमती हैं हमारे अजीम मुबस्सिर और हमारी नन्ही परी साबिया सुहेल भी इसमें हिस्सा ले रही है और बच्चे बड़ा पसंद कर रहे हैं। बच्चों को लगा है कि उनकी नुमाइंदगी की है साबिया सुहेल ने, तो बिल्कुल हम आपको भी ज़रूर शामिल करेंगे। बच्चे भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अगर बुढ़े चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी मेज़बान उज़्मा अली ख़ान को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।